السلام علیکم پیارے دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، ملک شام کی شہزادی سیدہ ناز بہت حسین تھی مگر بہت مغرور اور سنگدل تھی۔ اس کی سواری جس وقت شہر کے بازاروں سے گزرتی تو مکانوں کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے جاتے تھے، دکاندار دکانوں کے پردے گرا دیتے، راہگیر راستے سے ہٹ کر گلی کوچوں میں چلے جاتے، اور اتفاق سے اگر کوئی رہ جاتا تو اس کے لیے حکم تھا کہ وہ زمین پر اوندھے منہ لیٹ جائے۔ اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والے شخص کے لیے یہ سزا مقرر تھی کہ اسے چوراہے پر بنے ہوئے چبوترے پر کھڑا کر کے اس کی دونوں آنکھیں لوہے کی تپتی ہوئی سلاخوں سے پھوڑ دی جاتی تھیں۔ ایک روز شہزادی سیدہ ناز کی سواری بازار سے گزر رہی تھی کہ ایک بوڑھا مچھیرا دوسرے راستے سے اس بازار میں داخل ہوا۔ شہزادی کی سواری تیزی سے آ رہی تھی، اس لیے مچھیرے کو اتنا موقع نہ مل سکا کہ وہ دوڑ کر اس گلی میں چلا جاتا جس سے وہ بازار میں آیا تھا۔ سر پر مچھلیوں سے بھرا ہوا ٹوکرا تھا جس سے وہ کسی کے سہارے کے بغیر سر سے اتار نہیں سکتا تھا۔ اگر زمین پر اوندھے منہ لیٹنے کے لیے اسے پھینکتا تو سڑک پر مچھلیاں پھیل جاتیں۔ غریب گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ اب کہاں جائے اور کیا کرے، لیکن اسے کوئی صورت نظر نہ آئی اور سنگدل شہزادی کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ شہزادی نے اسے دیکھ کر حکم دیا کہ دستور کے مطابق 2 دن کے بعد اس کی آنکھیں لوہے کی گرم سلاخوں سے پھوڑ دی جائیں۔ اس حکم کو سن کر کوتوال نے سر جھکا دیا، لیکن بوڑھا مچھیرا تھر تھر کانپنے لگا اور ہاتھ جوڑ کر دہائی دینے لگا، اے غریب پرور شہزادی، رحم کرو رحم، میں نے حضور کو ہرگز نہیں دیکھا، میرے ضعیف ہونے کا خیال کرو اور مجھ پر رحم فرماؤ۔ بوڑھے کی آزاری کا شہزادی پر کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے حکم دیا اس کمبخت کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں۔ اس حکم کے بعد شہزادی کی سواری آگے روانہ ہو گئی۔ غریب مچھیرا روتا رہ گیا، اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ ٹوکری کو نہ سنبھال سکے اور اس کا ٹوکرا سر سے گر پڑا۔ سپاہی نے اس کی پیٹھ پر ایک ڈنڈا لگاتے ہوئے کہا، جنگلی بڈھے، یہ تو نے کیا کیا؟ صاف ستھری سڑک کو گندا کر دیا، اٹھا ان مچھلیوں کو۔ غریب مچھیرے کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، وہ خوف کے مارے زمین پر بیٹھ کر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مچھلیاں اٹھا کر ٹوکرے میں بھرنے لگا، لیکن حالت یہ تھی کہ مچھلیوں کو ڈالتا ٹوکرے میں تھا اور وہ نیچے گر جاتی تھیں اور ظالم سپاہی اسے گالیاں دے رہے تھے۔ اسی وقت ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً 17-18 برس کی ہوگی اس طرف سے گزرا اور مچھیرے پر ترس کھا کر مچھلیاں ٹوکرے میں بھرنے لگا۔ سپاہیوں کو یہ بات بری لگی اور انہوں نے لڑکے کو دھکا دیتے ہوئے کہا، گدھے کے بچے، تجھ سے کس نے کہا کہ تم مچھلیاں اٹھا کر اس ٹوکرے میں رکھ دو؟ لڑکے نے اٹھتے ہوئے کہا، کسی غریب بوڑھے کا ہاتھ بٹانا جرم ہے کیا؟ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر اس کے گال پر ایک تھپڑ رسید کیا اور دوسرے نے کہا، ٹکے کا چھوکرا اور ہمیں قانون سکھاتا ہے، چل اپنا راستہ لے۔ لڑکا چند قدم آگے جا کر بولا، شاہی کتو، میں دیکھ لوں گا تمہیں بھی اور تمہاری شہزادی کو بھی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ نکلا اور سپاہی دانت پیستے رہ گئے۔ بوڑھے مچھیرے نے دوڑتے ہوئے لڑکے کی طرف کچھ اس طرح سے دیکھا جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ خدا تیری زبان مبارک کرے اور تو غریب اور بے کس لوگوں کے کام آئے۔ پھر اس نے جلدی جلدی ساری مچھلیاں ٹوکرے میں بھر دیں اور سپاہی اسے لے گئے۔ شہزادی سیدہ ناز بازاروں کی سیر کرنے کے بعد واپس اپنے محل میں پہنچی تو اس کی خاص کنیز گلہ نے کہا، شہزادی صاحبہ، مجھے تو بوڑھے مچھیرے پر ترس آ رہا ہے، آپ اپنا حکم واپس لے لیجئے۔ شہزادی بولی، ہرگز نہیں، تیر کمان سے نکلنے کے بعد کبھی واپس نہیں آتا، اس طرح ہم بھی اپنا دیا ہوا حکم واپس نہیں لے سکتے۔ گلہ خاموش ہو گئی، چونکہ وہ جانتی تھی اگر شہزادی سے زیادہ بحث کی جائے تو وہ اپنے لیے بھی کسی سزا کا حکم ہو جائے گا، مگر وہ دل میں یہی کہتی رہی کہ خدا کرے کوئی صورت نکل آئے اور بوڑھے مچھیرے کی آنکھیں سلامت رہ جائیں، ورنہ بیچارہ اپاہج ہو کر رہ جائے گا۔ شہزادی کا محل بادشاہ کے محل سے الگ تھا اور اس کے چاروں طرف بہت سخت پہرا رہتا تھا۔ انسان تو انسان، کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، اس لیے شہزادی اپنے عالی شان کمرے میں تنہا سوتی تھی اور کھڑکیاں کھلی رکھتی تھی۔ اس رات بھی وہ تنہا سو رہی تھی۔
जिस लड़के ने सिपाहियों को होशियार रहने की धमकी दी थी वो लड़का खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हुआ और एक कोने में खड़े होकर हर चीज को गौर से देखने लगा। उसने देखा कमरे के दरमियान एक खूबसूरत गुलदान रखा हुआ है जिसमें हर रंग के फूल लगे हुए थे। इन्हीं फूलों में से एक बड़े फूल पर सुर्ख रंग का एक हीरा रखा हुआ था और उसकी चमक से सारा कमरा रोशन था। कमरे में यूं तो हर चीज कीमती और निराली थी, लेकिन जो बात इस हीरे में थी वो किसी और में कहाँ थी। ये देखते हुए लड़के ने आगे बढ़कर हीरे को उठाया और अपनी पगड़ी में रख लिया। उसी वक्त कमरे में अंधेरा छा गया और वो लड़का जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया। रात के आखिरी हिस्से में जब शहजादी की आंख खुली तो उसे कमरे में अंधेरा नजर आया। वो घबराकर बिस्तर से उठी और एक चीज को टटोलती हुई बड़ी मुश्किल से उस जंजीर तक पहुंची जिसे खींचने से महल की छत पर लटका हुआ घड़ियाल बजने लगता था। शहजादी ने जंजीर को जोर जोर से खींचा और घड़ियाल की आवाज दूर दूर तक फैल गई। गुलाम, कन्नीजें, बांदियां और तमाम पहरेदार घबराकर शहजादी के कमरे की तरफ भागे। उधर बादशाह की भी आंख खुल गई और मलका भी कलेजा पकड़कर बिस्तर से उठ खड़ी हुई। कहने लगी, हाय, मेरी बच्ची को कोई हादसा तो पेश नहीं आ गया, चलिए जल्दी कीजिए। फिर बादशाह और मलका दोनों जल्दी से बाहर निकले और तेज तेज कदम उठाते हुए शहजादी के महल में पहुंचे। वहां तो एक कोहराम मचा हुआ था। शहजादी गुस्से में बुड़बुड़ा रही थी और तमाम नौकर हाथ जोड़कर कह रहे थे, मलका साहिबा कि हमने महल में किसी को दाखिल होते हुए नहीं देखा। बादशाह ने आगे बढ़कर शहजादी से मालूम किया कि यहाँ कौन आया था और क्या नुकसान पहुंचा है। तो शहजादी बोली, मेरे कमरे से हीरा गायब है और ये सब लोग कह रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं आया। बादशाह ने पहरेदारों की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, जहां पनाह हम सब एक पल के लिए भी गाफिल नहीं हुए और हमने यहाँ किसी को आते हुए नहीं देखा। बादशाह ने कुछ सोचकर कहा, बेहतर है कि तुम सब जाओ और कल शाम तक चोर को तलाश करो। अगर वो ना मिल सका तो तुम में से हर एक को सख्त सजा दी जाएगी। नौकरों के जाने के बाद मलका ने कहा, मुझे यकीन है कि इनमें से एक भी आदमी चोर नहीं है। चोर जरूर बाहर से आया है, इसीलिए सुबह होते ही ऐलान करवा दीजिए, चोर को गिरफ्तार करवाने वाले को इनाम दिया जाएगा। बादशाह भी हैरान था और परेशान भी, चूंकि ये पहली चोरी थी जो उसके इल्म में आई थी। इसलिए वो गर्दन लटकाए खामोशी से अपने महल की तरफ चल पड़ा और सुबह होते ही बादशाह ने ऐलान करा दिया कि जो शख्स शहजादी का गुमशुदा हीरा तलाश करके बादशाह को पेश करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। दूसरे दिन वो दरबार में बैठा हुआ फरियादें सुन रहा था कि एक खूबसूरत नौजवान लड़का सर पर पगड़ी बांधे और ढीला पजामा पहने दरबार में दाखिल हुआ और तख्त के सामने दलीरी से खड़े होकर सलाम किया। बादशाह ने कहा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? लड़का कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं शहजादी साहिबा का अनमोल हीरा पेश करने और ऐलान के मुताबिक मुंह मांगा इनाम हासिल करने के लिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ। बादशाह बोला, शाबाश, कहाँ है वो हीरा? लड़के ने अपनी पगड़ी में से हीरा निकालकर अदब से बादशाह को दे दिया। बादशाह उसे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, कहो, अब कहो, इनाम में क्या चाहते हो? लड़के ने कहा, परसों शहजादी साहिबा ने गरीब और बूढ़े मछेरे की आंखें फोड़ने का हुक्म दिया था, उसे वापस लिया जाए और इन 5 सिपाहियों की पीठ पर 20-20 कोड़े लगवाए जाएं, जिन्होंने मछेरे को गिरफ्तार किया था और मुझे गालियां दी थीं। बादशाह बोला, तुम्हारा उस मछेरे से क्या रिश्ता है? लड़का बोला, कुछ भी नहीं, मुझे उसकी गरीबी, उसके बुढ़ापे और उसकी मजबूरी देखकर उसकी हालत पर रहम आता है। उस मछेरे ने अगर शहजादी साहिबा को देख भी लिया था तो इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ सकता था। बादशाह ने वजीर से कहा, हमने इस मछेरे का कसूर माफ किया, अब उसे आज़ाद कर दो और 5 सिपाहियों में से हर एक की पीठ पर 20-20 कोड़े लगवा दो और इस लड़के को कैद खाने में डाल दो। लड़का बोला, बादशाह सलामत, मेरा कसूर क्या है? बादशाह ने जवाब दिया, चोरी, तुमने हीरा चुराया था। लड़का कहने लगा, मैंने तो मछेरे को आजाद कराने के लिए चोरी की थी। बादशाह कहने लगा, अब सफाई की कोई जरूरत नहीं,
लड़का बोला, अगर मुझे कैद किया गया तो याद रखिए मैं आपकी ताज की चोरी करूंगा और फिर मुझे आप पकड़ नहीं सकेंगे। बादशाह बोला, नादान लड़के, बेवकूफ मत बनो। फिर बादशाह ने सिपाहियों को इशारा किया और वो उसे पकड़ कर ले गए। वजीर ने जाकर मछेरे को आजाद कर दिया और सिपाहियों को 20-20 कोड़े लगवा दिए। उधर शहजादी इस हीरे को देखकर बहुत खुश हुई और बादशाह के गले में बाहें डालकर कहने लगी, अब्बा जान, इस चोर को सख्त सजा दीजिए। बादशाह बोला, हमने उसे कैद खाने में भेज दिया है और अब सोच रहे हैं कि कल सुबह रियाया के सामने इसके दोनों हाथ कटवा दें, ताकि देखने वालों को इबरत हासिल हो कि चोरी की सजा क्या है। शहजादी कहने लगी, बिल्कुल दुरुस्त है, इसने आपको ताज चुराने की धमकी भी तो दी है। बादशाह बोला, हमारे कमरे तक पहुंचने से पहले ही उसके दोनों हाथ कटवा दिए जाएंगे। फिर बादशाह ने जाकर वजीर से कहा, आज शाम तक तुम सारे शहर में मनादी करा दो कि शहजादी का हीरा चुराने वाले चोर के दोनों हाथ कल सुबह कलम किए जाएंगे, लिहाजा तमाम लोग जमा होकर ये तमाशा देखें। वजीर बोला, बेहतर जनाब, इस लड़के को ये सजा ना दी गई तो आइंदा ये बहुत बड़ा डाकू बन जाएगा। फिर वजीर ने जाकर मनादी करा दी और कैद खाने में चोर लड़के को बादशाह का फैसला सुनाते हुए बोला, अगर तुम चोरी ना करते तो इस कम उम्री में सख्त सजा से महफूज रहते। लड़के ने कहका लगाया और बोला, वजीर साहब, दीवाने हो गए हो क्या? मेरे हाथ कौन काट सकता है? मैं तो सूरज निकलने से पहले ही इस कैद से आजाद हो जाऊंगा। वजीर ने बाहर आकर जेल के दरोगा से कहा, आज रात सख्त पहरा लगा देना और कैद खाने के अंदर बिल्कुल अंधेरा रखना, ताकि ये कैदी लड़का किसी चीज को ना देख सके। दरोगा बोला, बहुत बेहतर हुजूर, आप बेफिक्र रहें। वजीर चला गया और दरोगा ने कैद खाने के चारों तरफ सिपाहियों को मुकर्रर कर दिया। रात गुजर गई और सुबह होते ही वजीर आजम लड़के को देखने के लिए आया, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया, हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ फर्श पर पड़ी हुई थीं, दरवाजे और रोशनदान भी बंद हैं, लेकिन चोर लड़का गायब था। इसने दरोगा को बुलाकर सख्त अल्फाज में पूछा, अगर तमाम सिपाही जाग रहे थे तो ये लड़का कैसे गायब हो गया? दरोगा ने वजीर से कहा, जनाब, आज की रात तो मैं खुद भी यहाँ से नहीं गया, थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहाँ आकर मैं खुद देखता रहा हूँ। समझ में नहीं आता कि वो कैसे निकल गया और कहाँ चला गया। वजीर को बहुत गुस्सा आया। इसने जाकर बादशाह से दरोगा की शिकायत कर दी। बादशाह भी गुस्से से आग बगोला हो गया और इसने हुक्म दिया कि दरोगा और उनके तमाम सिपाहियों को जो रात पहरे पर मुकर्रर किए गए थे कैद कर दो और सुबह और शाम इनमें से हर एक की पीठ पर 5-5 कोड़े लगवाओ। बादशाह का सारा दिन परेशानी और गुस्से की हालत में गुजरा। इसने किसी से बात ना की, शहजादी को भी नहीं देखा और रात को वक्त से पहले ही बिस्तर पर लेट गया। शहजादी सईदा नाज सुबह होते ही बादशाह के पास आई तो उसने देखा कि बादशाह बहुत ही उदास है और सर पकड़े हुए खिड़की से झांक रहा है। शहजादी ने बादशाह के करीब जाकर उसके शाने पर हाथ रखा और बोली, अब्बा जान, आपकी उदासी की क्या वजह है? बादशाह ने जवाब दिया, कल वो चोर लड़का कैद खाने से भागने में कामयाब हो गया और आज रात मेरा ताज चोरी करके ले गया। ये बहुत ही अजीब बात है कि वो सबकी आंखों में धूल झोंक कर महल में दाखिल हो जाता है और जो चीज चाहता है उसे उठाकर ले जाता है। शहजादी कहने लगी, मेरा ये ख्याल है कि वो यहाँ के नौकरों से मिला हुआ है, वरना वो महल में दाखिल होने की जरूरत नहीं कर सकता था। बादशाह बोला, मुझे ऐसा लगता है कि बूढ़े मछेरे के साथ जरूर इस लड़के का कोई ना कोई ताल्लुक है, लिहाजा लड़के को गिरफ्तार करने के लिए बूढ़े मछेरे को बुलवाकर यहाँ रखा जाए और किसी सख्त सजा का ऐलान किया जाए। फिर वो लड़का जैसे ही इस बूढ़े की मदद करने के लिए आए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। शहजादी बोली, ये बहुत अच्छी तदबीर है। चुनाचा बादशाह ने उसी वक्त वजीर को बुलवाकर उसे अपनी तदबीर से आगाह किया। वजीर आजम ने सोचकर जवाब दिया, इस लड़के से ताज हासिल करने के बाद उसे अपनी निगरानी में रखना चाहिए। शहजादी बोली, मैं उसे रस्सियों में जकड़कर अपने कमरे में रखूंगी, फिर देखती हूँ वो कैसे भागता है। वजीर ने जाकर सिपाहियों को हुक्म दिया
कि वो बूढ़े मछेरे को पकड़कर ले आए। हुक्म की देर थी। सिपाही घोड़ों पर सवार होकर गए और 1 घंटे में बूढ़े मछेरे को लेकर आ गए। बादशाह ने बूढ़े मछेरे को तो शाही मेहमान खाने में भेज दिया और शहर में ऐलान करा दिया कि बूढ़े मछेरे की आंखें निकालकर चीलों को खिलाई जाएंगी और वो इस वक्त शहजादी के महल में कैद है। इस ऐलान को सुनकर सारे शहरी अफसोस करने लगे, लेकिन लड़के ने जब सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, मुझ पर जोर नहीं चला तो गरीब बूढ़े को निशाना बनाया, मैं देख लूंगा इन सबको। रात के वक्त शहजादी के महल पर बहुत सख्त पहरा था। बादशाह भी भेस बदल कर नीचे गश्त लगा रहा था कि आधी रात के वक्त शहजादी के कमरे से एक चीख की आवाज सुनाई दी और सारा महल गूंज उठा। बादशाह, वजीर और सिपाही घबराकर शहजादी के महल की तरफ दौड़े और जल्दी जल्दी कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि शहजादी फर्श पर पड़ी हुई है। बादशाह ने नीचे बैठकर शहजादी का सर जानों पर रख लिया और फौरन शाही तबीब को बुलवाया गया। शाही तबीब ने शहजादी को अच्छी तरह देखा और फिर बोला, अफसोस, शहजादी साहिबा हमसे बिछड़ गईं, इन्हें किसी मूजी सांप ने डस लिया है। ये सुनकर बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे और वो सिसकियां लेने लगा, या इलाही, ये तूने क्या किया? मेरी जिंदगी का सहारा एक यही तो था, इसे भी तूने छीन लिया। सबने बादशाह को तसल्ली दी और शहजादी को उठाकर पलंग पर लिटा दिया। उसी वक्त वजीर की नजर बादशाह के ताज पर पड़ी और वो कहने लगा, जहां पना, ये देखिए, आपका ताज यहाँ मेज पर रखा हुआ है। ऐसा मालूम होता है कि चोर ताज को लेकर यहाँ आया था। फिर उसने सोच कर कहा, कहीं वही बदमाश लड़का सांप को यहाँ ना छोड़ गया हो। बादशाह ने वजीर की बात पर कोई तवज्जो ना दी, चूंकि इस वक्त बादशाह का कलेजा अपनी इकलौती बेटी के गम से फटा जा रहा था। अगली सुबह मुल्क शाम की मगरूर शहजादी सैयदा नाज दरिया के किनारे शाही कब्रिस्तान में दफन कर दी गई। इस अफसोसनाक खबर से सारे मुल्क पर अफसुर्दगी छा गई। घर घर अफसोस किया जा रहा था। दुकानें, मदरसे, अदालतें, गर्ज तमाम तरह का कारोबार बंद कर दिया गया। मस्जिदों और दूसरी इबादत गाहों में शहजादी के लिए दुआएं मांगी जा रही थीं। दूसरी सुबह बादशाह अमीरों और वजीरों के हमरा अपनी चहेती बेटी की कब्र पर फातिहा पढ़ने और फूल चढ़ाने के लिए गया तो उसने देखा कि कब्र खुली हुई है और इधर उधर मिट्टी के ढेर लगे हुए थे और कब्र से मैयत गायब थी। ये हाल देखकर बादशाह के दिल को ऐसा सदमा पहुंचा कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। लोगों ने पानी लाकर उसके चेहरे पर छींटे दिए, पनका झला, फिर कहीं जाकर बादशाह को होश आया, मगर इसके हवास कायम ना थे। वो एक एक की सूरत इस तरह देख रहा था जैसे वो सब उसके लिए अजनबी हों। वजीरों ने आपस में मशवरा करके बादशाह को उठाया और बग्गी में डालकर महल की जानिब रवाना हो गए। शाही तबीबों ने बादशाह का इलाज किया और 4 रोज के बाद उसके हवास कायम हो गए। उसे बेटी के मरने का इतना गम नहीं था जितना उसकी मैयत के गायब हो जाने का मलाल था। इसलिए बादशाह ने जासूसों को मुकर्रर कर दिया कि वो शहजादी की मैयत चुराने वाले का सुराग निकालें। इस मुल्क के जासूस शहर दमिश्क में एक जाल सा फैलाकर चोर को तलाश करने लगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि मैयत का चोर दमिश्क शहर से निकलकर मुल्क शाम की सरहद भी पार कर चुका था। वो अपने तेज रफ्तार सफेद घोड़े पर मुर्दा शहजादी की मैयत को रखे हुए तेजी के साथ इराक के शहर बगदाद की जानिब चला जा रहा था। चूंकि उसे यकीन था कि बगदाद में उसे पनाह मिल जाएगी, वो तेजी से रास्ता तय करता चला जा रहा था। लेकिन ये फिक्र उसे बुरी तरह सता रही थी कि शहर पनाह के दरवाजे पर इस लाश को किस तरह छुपाएगा। यही सोचता हुआ मंजिलें तय करने के बाद जब वो एक छोटी सी बस्ती के करीब पहुंचा तो इसने लाश को घनी झाड़ियों में छुपा दिया और बस्ती में जाकर लकड़ी का एक संदूक खरीद लाया और लाश को संदूक में बंद करके बगदाद की तरफ चल दिया। रात का वक्त था। शहर पनाह का दरवाजा बंद किया जाने वाला था कि दमिश्क का चोर संदूक लिए उसमें दाखिल हुआ। वहां एक सौदागर खड़ा हुआ था। उस सौदागर ने इस चोर को रोक लिया और बोला, तुमको मेरे यहाँ 3 रोज मेहमान रहना होगा।
چونکہ میں ہر جمعے کی رات کو یہاں آتا ہوں اور سب سے آخر میں آنے والے شخص کو اپنے گھر مہمان ٹھہراتا ہوں، اور آج اتفاق سے شہر میں داخل ہونے والے تم آخری شخص ہو۔ دمشق کا چور جو اس وقت ایک لاش لیے ہوئے تھا سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر میں اس کے ہاں مہمان ٹھہر گیا تو اسے لاش کا حال معلوم ہو جائے گا، لیکن پھر اسے خیال آیا اگر میں کسی سرائے میں گیا تو وہاں بھی یہ راز کھلے بغیر نہیں رہے گا، اس سے تو بہتر ہے کہ میں سوداگر کے ساتھ ہی چلا جاؤں۔ یہ سوچ کر وہ کہنے لگا، آپ جیسے نیک انسان کے ہاں مہمان ٹھہرنا میری خوش قسمتی ہے۔ سوداگر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ تم نے خوشی سے میری دعوت قبول کر لی۔ پھر سوداگر اسے اپنے ساتھ لے کر اپنی عالیشان حویلی میں آ گیا۔ وہاں چور کا گھوڑا تو استبل میں باندھ دیا اور اسے ایک سجے ہوئے کمرے میں لے گیا اور کہنے لگا، تمہارے لیے یہ کمرہ ہے، یہاں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کمرے میں کھڑکیاں اور روشن دان نہیں ہیں اور دروازہ بھی ایسا ہے کہ تمہیں باہر کا شور و غل سنائی نہیں دے گا۔ چور بولا، مجھے میز پر رکھا ہوا یہ مور بہت پسند آیا ہے۔ سوداگر بولا، اس مور میں بہت سے کل پرزے لگے ہوئے ہیں، وہ جس وقت حرکت میں آتے ہیں تو یہ مور ناچنے لگتا ہے۔ چور کہنے لگا، کیا میں اس وقت اس کا ناچ دیکھ سکتا ہوں؟ سوداگر بولا، اس کے ناچنے کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آئے گا تو یہ خود بخود ناچنے لگے گا، اور ہاں یہ یاد رکھنا جس وقت یہ ناچ رہا ہو تو اس کے قریب ہرگز مت جانا۔ لڑکے نے مور کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ بہت قیمتی معلوم ہوتا ہے، آپ نے اسے کہاں سے حاصل کیا تھا؟ سوداگر بولا، مجھے یہ تحفے میں ملا تھا۔ پھر اس نے تالی بجا کر ایک غلام کو بلایا اور اس سے کہا، اگر کھانا تیار ہو تو فوراً دسترخوان پر کھانا چن دو۔ غلام نے عرض کی، آقا تشریف لے چلیے، دسترخوان پر کھانا چن دیا گیا ہے۔ سوداگر نے چور کا ہاتھ پکڑا، دوسرے کمرے میں لے گیا اور اسے اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ کھانے کے بعد سوداگر نے کہا، اب تم آرام کرو، کل شام پھر ملاقات ہوگی۔ چور بولا، کیا آپ دن میں یہاں نہیں ہوں گے؟ سوداگر بولا، نہیں، میں صبح سویرے ہی چلا جاتا ہوں اور شام کو واپس آتا ہوں۔ چور نے خدا حافظ کہا اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس نے تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد صندوق کھولا اور اس میں سے شہزادی کی لاش نکالی، پھر جیب سے سفید رومال نکال کر اپنے چہرے پر ہوا دی۔ ہوا لگتے ہی وہ فرش پر گر پڑا اور انسان سے ایک سیاہ ناک بن گیا۔ پھر اس نے شہزادی کی پنڈلی پر ایک نشان دیکھا اور اس پر منہ رکھ کر زہر چوسنے لگا۔ منہ میں جو زہر آتا اسے وہ ایک پیالے میں تھوک دیتا۔ اسی طرح زہر چوستے چوستے جب خون نکلنے لگا تو اس نے چوسنا چھوڑ دیا اور ایک کونے میں جا کر مٹی چاٹنے لگا۔ مٹی چاٹتے ہی وہ پھر اپنی اصلی شکل میں واپس آ گیا۔ ادھر شہزادی نے بھی آنکھیں کھول دیں اور چور کو دیکھ کر کہنے لگی، میرے حلق میں کانٹے سے چبھ رہے ہیں، جلدی سے مجھے پانی پلا دو۔ چور نے سراہی میں سے پانی گلاس میں انڈیل کر شہزادی کو پلایا اور اسے سہارا دے کر پلنگ پر لٹا دیا۔ پھر میز پر رکھا ہوا میوہ اٹھا کر اسے کھلایا۔ میوہ کھانے کے بعد شہزادی کے جسم میں کچھ قوت پہنچی تو وہ بولی، میں اس وقت کہاں ہوں اور تم کون ہو؟ چور نے جواب دیا، میرا نام شاہد جمال ہے، میں دمشق کا رہنے والا ہوں، لیکن اس وقت بغداد شہر میں ہوں۔ شہزادی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آنکھیں کھولنے سے پہلے میں جو خواب دیکھ رہی تھی بہت ہی بھیانک خواب تھا، مگر جو کچھ خواب کے آخر میں دیکھ رہی تھی آنکھ کھولنے کے بعد بھی مجھے وہی نظر آ رہا ہے، یہ کیا راز ہے؟ شاہد جمال بولا، خواب میں کیا دیکھا تھا؟ شہزادی کہنے لگی، میں دیکھ رہی تھی کہ میں مر گئی ہوں اور مجھے دریا کے کنارے شاہی قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ پھر اچانک قبر کھلی اور تم مجھے باہر نکال کر سفید گھوڑے پر ڈال دیا اور گھوڑا تیزی سے دوڑانے لگے۔ بہت دور جانے کے بعد تم نے مجھے جھاڑیوں میں چھپایا، پھر ایک صندوق لا کر اس میں بند کر دیا۔ بہت دیر کے بعد تم نے صندوق میں سے مجھے نکالا اور سیاہ ناک بن کر زہر چوسنے لگے۔ شاہد جمال حیرانی سے شہزادی کی صورت دیکھنے لگا اور سوچنے لگا
کہ شہزادی اپنے ہوش و حواس میں تو نہیں تھی، پھر اسے یہ سب کیسے معلوم ہو گیا؟ وہ ابھی اسی پریشانی میں تھا کہ شہزادی بولی، تم کیا سوچ رہے ہو؟ مجھے بتاؤ، میں اپنے محل میں ہوں یا کہیں اور ہوں؟ شاہد جمال بولا، تم نے جو کچھ خواب میں دیکھا وہ سب حقیقت ہے۔ تم اپنے محل میں سو رہی تھی، ایک سانپ نے تمہیں ڈس لیا تھا اور تمہارے والد نے تمہیں دفنا دیا تھا، لیکن مجھے یہ بات معلوم تھی کہ سانپ جسے ڈس لیتا ہے وہ 3 دن تک زندہ رہتا ہے، اس لیے میں تمہیں فوراً قبر سے نکال کر یہاں لے آیا۔ شہزادی بولی، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ شاہد بولا، میں دمشق کا چور ہوں، ایک مرتبہ تمہارے محل میں ہیرا چرانے گیا تھا، اس وقت تمہاری صورت دیکھی تھی۔ شہزادی بولی، اچھا یہ بتاؤ تم سانپ کیسے بن گئے تھے؟ کیا تم کوئی جادوگر ہو؟ شاہد جمال بولا، جادوگر تو نہیں ہوں، اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی یا کسی کی مدد حاصل کی تو یاد رکھو میں تمہیں زندہ رہنے نہیں دوں گا۔ شہزادی نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ میز پر رکھے ہوئے مور نے اپنے پر پھیلائے اور ناچنے لگا، ساتھ ہی مختلف سازوں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ مور کے پروں پر مختلف رنگ کے موتی لگے ہوئے تھے، ان موتیوں کی چمک سے سارا کمرہ جگمگا اٹھا۔ شہزادی اور شاہد جمال دونوں مور کا ناچ بڑی حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک موتی فرش پر گر پڑا اور اسی وقت مور نے ناچنا بند کر دیا۔ شاہد جمال اٹھا اور چاہتا تھا کہ موتی کو ہاتھ میں لے کر دیکھے کہ وہ اصلی ہے یا نکلی، لیکن شہزادی نے یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ پرائی چیز ہے، اسے ہاتھ نہ لگانا۔ شاہد بولا، میں اسے چرانا تو نہیں چاہتا تھا۔ شہزادی بولی، کچھ بھی ہو اسے ہاتھ نہ لگاؤ۔ شاہد نے اس کے کہنے سے موتی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد شہزادی سو گئی، لیکن شاہد جاگتا رہا۔ بیٹھے بیٹھے اس نے سوچا کہ سانپ بن کر دیکھنا چاہیے کہ سوداگر کی حویلی میں کیسا کیسا سامان ہے اور اس میں کون کون رہتا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے رومال نکالا، چہرے پر ہوا دے کر سانپ بن گیا اور رینگتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اس حویلی کے 20-25 کمرے تھے، ہر ایک کمرہ قیمتی اور انمول چیزوں سے سجا ہوا تھا۔ انہیں دیکھنے کے بعد وہ چھت پر بنے ہوئے کمرے میں گیا۔ یہ کمرہ نیچے کے 20-25 کمروں سے بالکل الگ تھا، اس میں سجاوٹ کی ایک بھی چیز نہیں تھی، ہر طرف مردوں کی کھوپڑیاں اور ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ سامنے دیوار پر ایک شیشہ لٹکا ہوا تھا اور اس کے قریب ایک میز رکھی ہوئی تھی جس پر ایک لیمپ روشن تھا۔ سوداگر لمبا کوٹ پہنے ہوئے لیمپ کی چمنی اٹھا رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی چمنی اٹھائی، لیمپ میں سے دھواں نکلنے لگا اور شیشے میں وہ سرخ موتی جو مور کی دم سے نکل کر گرا تھا صاف چمکتا ہوا نظر آنے لگا۔ سوداگر نے موتی کو دیکھ کر چمنی کو لیمپ پر رکھ دیا اور کچھ سوچنے لگا۔ شاید نے یہ تماشا دیکھا تو سمجھ گیا یہ شخص سوداگر نہیں بلکہ جادوگر ہے اور اس سرخ موتی میں ضرور کوئی راز ہے۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ یہ بہتر ہی ہوا جو میں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ سوچ کر وہ رینگتا ہوا واپس اپنے کمرے میں چلا گیا اور مٹی چاٹ کر اپنی اصل شکل میں واپس آ گیا۔ دروازہ اندر سے بند کر کے شہزادی کے پلنگ کے پاس ہی نیچے بچھے ہوئے قالین پر سو گیا۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو شہزادی بھی جاگ رہی تھی۔ اس نے شہزادی کو سارا حال سنایا اور بولا، اب ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے ورنہ یہ جادوگر ہمیں نقصان پہنچائے بغیر نہیں رہے گا۔ شہزادی کہنے لگی، ہمیں فوراً دمشق روانہ ہو جانا چاہیے۔ شاہد نے ابھی جواب بھی نہیں دیا تھا کہ جادوگر آن موجود ہوا اور شہزادی کو دیکھ کر کہنے لگا، شاہد یہ کون ہے اور یہاں کب آئی؟ شاہد جمال بولا، یہ میری بیوی ہے اور ڈاکوؤں کے خوف سے میں اسے صندوق میں لٹا کر لایا تھا۔ جادوگر خاموش ہو گیا، پھر اس نے فرش پر پڑا ہوا موتی اٹھا کر مور کے پر میں لگا دیا۔ شہزادی بولی، اب آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ جادوگر بولا، ابھی نہیں، میں اپنے مہمان کو 3 دن کے بعد رخصت کرتا ہوں۔ اگر طبیعت گھبرا رہی ہے تو ناشتہ کرنے کے بعد میرے باغ کی سیر کرنا، وہاں بہت ہی عجیب و غریب چیزیں ہیں، انہیں دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ یہ کہہ کر جادوگر چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے دونوں کے لیے ناشتہ بھیج دیا۔
اور ناشتے میں شیر خورما، سیب کا مربع، میدے کے پراٹھے، شاہی ٹکڑے اور شہد تھا۔ شہزادی کہنے لگی ان میں سے کوئی چیز ایسی نہ ہو جس پر جادو کا اثر ہو۔ شاہد بولا میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، لیکن اب کیا کرنا چاہیے؟ شہزادی بولی ہم اس میں سے کچھ نہیں کھائیں گے، بلکہ بھوکے رہنا ہی بہتر ہے اور باغ کی سیر کرنے کے بجائے یہاں سے بھاگ جائیں۔ چنانچہ شاہد نے اس تجویز کو پسند کیا۔ سارا ناشتہ خالی صندوق میں ڈال کر پلیٹیں خالی کر دیں۔ پھر جادوگر آیا اور دونوں کو اپنے ہمراہ باغ میں لے گیا اور کہنے لگا میں تو بازار جا رہا ہوں، تم دونوں یہاں کی سیر کرو، لیکن اس باغ کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا۔ جادوگر یہ کہہ کر چلا گیا اور یہ دونوں باغ کی سیر کرنے لگے۔ وہ دونوں یہ دیکھ کر حیران تھے کہ اس باغ میں تمام پھول پیلے رنگ کے تھے اور جس شاخ میں پھول لگے ہوئے تھے اس پر ایک پتی بھی نہیں تھی۔ وہ دونوں سیر کرتے کرتے ایک بارادری میں پہنچے۔ بے شمار پنجرے لٹکے ہوئے تھے اور ہر پنجرے میں ایک خوبصورت پرندہ بند تھا۔ شہزادی بولی میں نے ایسے پرندے آج تک نہیں دیکھے۔ شاہد بولا انہیں حاصل کرنا جادوگر کے لیے کیا مشکل ہے؟ اسی وقت ایک سفید پرندے نے کہا کیا تم ہماری مدد کرو گے؟ شہزادی بولی تم انسانوں کی طرح بولنا بھی جانتے ہو، کہو کیا مدد چاہتے ہو؟ پرندہ بولا ہم سب جانور نہیں انسان ہیں، ظالم جادوگر نے ہمیں جانور بنا کر پنجروں میں قید کر رکھا ہے۔ اگر تم کسی طرح حویلی کی چھت پر جا کر لیمپ روشن کرو اور دھواں نکلتے ہی اس کی چمنی کو توڑ دو تو پھر ہم سب دوبارہ انسان بن جائیں گے۔ ایک اور پرندہ بولا تم دونوں اس جادوگر کے کون ہو؟ شاہد بولا ہم اس کے مہمان ہیں۔ پرندہ بولا کیا تم نے مور کا ناچ دیکھا تھا؟ شاہد بولا ہاں ہم نے ناچ دیکھا تھا، اس کے پروں میں سے ایک موتی گرا تھا، اسے ہم نے نہیں اٹھایا، آج صبح ناشتہ آیا تو ہم نے وہ بھی نہیں کھایا۔ پرندہ کہنے لگا اسی لیے تم دونوں بچ گئے ہو، ورنہ موتی اٹھاتے ہی جانور بن جاتے اور ناشتہ کرتے ہی تم جادوگر کے غلام ہو جاتے اور جو وہ کہتا سو تم کرتے۔ آپ دونوں اس کے ہاں کی کوئی چیز مت کھانا۔ دونوں واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔ شہزادی تو پلنگ پر لیٹ گئی اور شاہد چھت پر چلا گیا۔ وہاں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے شاہد نے لیمپ روشن کر کے چمنی اٹھا لی۔ اسی وقت دھواں نکلنے لگا، پھر اس نے چمنی کو زمین پر زور سے دے مارا۔ اسی وقت چمنی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور شاہد بھاگتا ہوا نیچے اتر آیا۔ جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو شہزادی ایک خوبصورت لڑکے سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے شاہد کو دیکھ کر سلام کیا۔ پھر شہزادی بولی میز پر رکھا ہوا مور تو غائب ہو گیا اور یہ لڑکا نظر آنے لگا۔ یہ کہتا ہے کہ جادوگر نے اسے بھی جادو سے مور بنا رکھا تھا۔ شاہد نے کہا چمنی توڑنے سے جادو کا اثر ختم ہو گیا، اب وہ تمام پرندے بھی انسان بن گئے ہوں گے، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر شاہد باغ میں گیا تو وہاں پیلے پھول اب مختلف رنگوں کے ہو گئے تھے اور سامنے سے لوگوں کا ایک گروہ چلا آ رہا تھا۔ قریب پہنچ کر ہر شخص نے شاہد کا شکریہ ادا کیا۔ شاہد نے ان سب کے حالات پوچھے تو اسے معلوم ہوا ان میں سے زیادہ لوگ سوداگر تھے جو اپنا مال و اسباب بیچنے کے بعد بغداد آئے تھے۔ باقی لوگوں میں سے کوئی شہزادہ تھا، کوئی بادشاہ جو بھیس بدل کر بغداد کی سیر کرنے اور یہاں کے حالات دریافت کرنے آئے تھے، اور ان سب کا قیمتی سامان جادوگر نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ شہزادے نے ان سب سے کہا حویلی میں چل کر سب اپنا اپنا سامان سمیٹ لیں تاکہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ غرض یہ تمام لوگ حویلی میں گئے اور اپنا سامان تلاش کرنے لگے، لیکن تھوڑے تھوڑے سامان کے سوا کچھ نہ ملا، اور انہوں نے اپنا نقصان پورا کرنے کے لیے وہاں رکھا ہوا دوسرا سامان بھی سمیٹ لیا۔ شاہد نے بھی قیمتی چیزیں اٹھا کر اپنے صندوق کو بھر لیا اور پھر سب کو ساتھ لے کر حویلی سے باہر نکل گیا۔ دربان چیخنے چلانے لگے لیکن کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ یہ سب لوگ شہر پناہ سے باہر نکلے اور انہوں نے ایک جگہ خیمے گاڑ کر اپنے ٹھہرنے کے لیے جگہ بنا لی۔ پھر ان میں سے دو دو چار چار سوداگر اپنا سامان لے کر شہر میں بیچنے لگے۔ شاہد نے بھی کئی ہزار اشرفیوں کا مال فروخت کیا اور ایک دن وہ خوب مالدار ہو گیا۔
اور ادھر جادوگر واپس حویلی میں پہنچا تو دربانوں نے کہا، حضور آج صبح آپ کے تمام مہمان اپنا مال و اسباب لے کر چلے گئے، ہم نے انہیں بہت روکا لیکن انہوں نے ہماری ایک نہ سنی۔ جادوگر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ گھبرا کر سیدھا باغ میں گیا۔ وہاں پیلے پھولوں کی جگہ رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے اور سارے پنجرے خالی تھے۔ یہ حال دیکھ کر جادوگر کا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا اور وہ بھاگتا ہوا چھت پر بنے ہوئے اپنے کمرے میں گیا۔ یہاں لیمپ کی چمنی ٹوٹی پڑی تھی، اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا اور وہ سر پکڑ کر رونے لگا۔ ہائے، وہ چمنی جسے میں نے 10 سال کی محنت کے بعد حاصل کیا تھا آج ٹوٹ گئی۔ پھر وہ اٹھ کر اس کمرے میں گیا جہاں شاہد اور شہزادی مہمان تھے۔ وہاں سے مور غائب اور ناشتے کی تمام چیزیں فرش پر پڑی ہوئی تھیں۔ اب جادوگر سمجھ گیا یہ تباہی اس لڑکے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ پھر اس نے دل میں کہا، مگر یہ کمبخت ناشتہ کر لیتا تو میرے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس چالاک اور ہوشیار لڑکے نے نہ موتی اٹھایا نہ ناشتہ کیا، خیر یہ میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ پھر اس نے اپنے کمرے میں جا کر نجومی کا بھیس بدلا اور کان میں پینسل لگا کر حویلی سے نکل پڑا اور لوگوں سے پوچھتا ہوا شہر پناہ سے باہر چلا گیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر خیمے لگے ہوئے تھے، وہ ان خیموں کے قریب جا کر صدا لگانے لگا۔ اس کی آواز سن کر شہزادی کو شوق پیدا ہوا اور اس نے نجومی کو اپنے خیمے میں بلا لیا۔ جادوگر اس کی صورت دیکھتے ہی دانت پیسنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہی میرے دشمن کی بیوی ہے، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اس کمبخت نے مجھے تباہ کیا ہے، میں اسے برباد کر کے رہوں گا۔ پھر اس نے شہزادی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھا اور چند لمحوں دیکھتا رہا۔ پھر اس کے بعد جیب سے ایک ڈبیا نکالی اور اس کا ڈھکن تھوڑا سا کھول کر شہزادی سے کہنے لگا، اس ڈبیا کو آنکھوں کے قریب رکھو اور دل میں سوال سوچ لو، اس کا جواب اس ڈبیا کے لگے ہوئے شیشے میں نظر آ جائے گا۔ شہزادی ڈبیا کو جیسے ہی آنکھوں کے قریب لے گئی، اس میں رکھی ہوئی بے ہوشی کی دوا سانس کے ساتھ اس کے اندر چلی گئی اور شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ جادوگر نے خیمے سے سر نکال کر باہر دیکھا، اسے آس پاس کوئی موجود نظر نہیں آیا۔ پھر اس نے شہزادی کو ایک چادر میں لپیٹ کر کاندھے پر ڈالا اور پچھلی طرف سے باہر نکل کر جنگل کی طرف چل دیا۔ اتفاق سے اسی وقت شاہد واپس لوٹ آیا۔ جب اس نے خیمہ خالی دیکھا تو پاس والے لوگوں سے دریافت کیا۔ انہوں نے کہا، تھوڑی دیر پہلے ایک نجومی کو شہزادی نے خیمے میں بلایا تھا، اس کے بعد ہم نے کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا۔ شاہد کو یقین ہو گیا کہ وہ نجومی اسے بہکا کر کہیں لے گیا ہے۔ پھر اسے خیال آیا یہ دونوں کہیں پچھلی طرف سے تو نہیں نکل گئے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ پچھلی طرف گیا۔ وہاں زمین کو غور سے دیکھا تو پیروں کے نشان نظر آ گئے۔ بس پھر کیا تھا، وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا نشانوں پر چل دیا۔ چلتے چلتے وہ بہت دور پہنچ گیا تو اسے جادوگر نظر آیا جو کاندھے پر شہزادی کو ڈالے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ شاہد نے فوراً ہی رومال نکالا لیکن پھر کچھ سوچ کر جیب میں واپس رکھ لیا اور دوڑنے لگا۔ شاہد جیسے ہی جادوگر کے قریب پہنچا، جادوگر نے پلٹ کر شاہد کو دیکھا اور بولا، خبردار مجھ سے دور رہنا ورنہ جلا کر راکھ کر دوں گا۔ شاہد بولا، مکار، دغا باز اور بدماش، شہزادی کو نیچے اتار دے ورنہ تجھے خاک میں ملا دوں گا۔ جادوگر نے شہزادی کو نیچے پھینک دیا اور جیب سے کسی مردے کا پنجہ نکال کر بولا، اگر اپنی جان کی خیر چاہتا ہے تو واپس چلا جا ورنہ میں تجھے انسان سے حیوان بنا دوں گا۔ شاہد بولا، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر شاہد جھاڑیوں کی طرف چلا گیا اور چھپ کر رومال کے ذریعے سانپ بن گیا اور گھاس میں ریگتا ہوا جادوگر کے پیچھے پہنچ گیا۔ وہ شہزادی کو اٹھانے کے لیے جیسے ہی جھکا، شاہد نے اس کی پنڈلی پر ڈس لیا اور وہ ہائے کہہ کر نیچے گر پڑا۔ تھوڑی دیر تک تو تڑپتا رہا اور پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ شاہد مٹی چاٹ کر اپنی اصلی شکل میں واپس آ گیا۔ پھر اس نے ہوا دی اور چشمے سے پانی لا کر چھینٹے دیے تو شہزادی کو ہوش آ گیا۔ شاہد شہزادی سے کہنے لگا،
اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو یہ کمبخت نہ جانے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ شہزادی نے جو غور سے اس کی طرف دیکھا تو وہ ظالم جادوگر تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، مجھے کیا خبر تھی، یہ بے ایمان نجومی بن کر آیا تھا۔ شاہد بولا، خیر کوئی بات نہیں، اب میں نے اسے ٹھکانے لگا دیا ہے، چلو واپس چلیں۔ جب دونوں واپس اپنے خیموں کے پاس پہنچے تو سب لوگ اپنا سامان باندھ رہے تھے۔ شاہد نے پوچھا تو ان لوگوں نے بتایا ان کا سارا سامان بک چکا ہے، وہ سب واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ شاہد ان سب سے کہنے لگا، جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے بادشاہ کو تمام حالات بتا دینے چاہیے۔ سب نے اس تجویز کو پسند کیا اور سامان باندھ کر شاہد کے ہمراہ چل دیے۔ بادشاہ کے محل پہنچنے کے بعد انہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا، جلد ہی ان کی ملاقات بادشاہ سلامت سے ہو گئی۔ بادشاہ نے اطمینان سے بیٹھ کر سارے حالات سنے، پھر شاہد جمال کو شاباش دی اور وزیر کو حکم دیا کہ وہ جنگل سے جادوگر کی لاش منگوا لیں اور اس کی حویلی کے تمام ملازمین کو رخصت کر کے اس پر شاہی قبضہ کر لیں۔ وزیر حکم پر عمل کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ بادشاہ نے ان تمام لوگوں کے ساتھ اپنے ملازم بھیجے تاکہ وہ خیمے اکھاڑنے اور اپنا سامان اٹھوا کر لے آئیں، کیونکہ بادشاہ نے ان سب کو اپنا مہمان رکھ لیا تھا۔ غرض یہ سب اپنا سامان لے آئے اور بادشاہ کے ہاں رہنے لگے۔ تیسرے دن جادوگر کی حویلی شاہد کو دے دی گئی اور وہ اس کا مالک بن گیا، اور پھر بادشاہ نے اسے اور بھی جاگیر بخشی اور اس کے لیے خاص وظیفہ مقرر کر دیا، چونکہ اس نے بغداد کو بدنامی سے اور یہاں آنے والے سوداگروں اور سیاحوں کو جادوگر سے بچایا تھا۔ اس خوشی کے موقع پر سوداگر نے بہت کچھ انعام دیا اور دوسرے ملکوں کے شہزادوں اور بادشاہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے اپنے ملک پہنچنے کے بعد شاہد کے لیے تحائف روانہ کریں گے۔ شاہد جمال اگرچہ دمشق کا چور تھا، لیکن اس کی ہمدردی، بہادری، عقل مندی اور ہوشیاری کی وجہ سے شہزادی سیدہ ناز کو اس سے محبت ہو گئی تھی اور وہ اب اس کے ساتھ ہی زندگی بسر کرنا چاہتی تھی۔ شاہد جمال نے تو اسے اس خیال سے ڈسا تھا کہ لے جا کر پریشان کروں گا، دکھ پہنچاؤں گا تاکہ غریبوں کو سخت سزائیں دینے اور انہیں تکلیف پہنچانے کی سزا مل جائے، لیکن ساتھ رہنے سے اسے بھی شہزادی سے محبت ہو گئی اور وہ بھی اس کے ہمراہ زندگی بسر کرنا چاہتا تھا۔ 1 مہینے تک بغداد میں رہنے کے بعد شاہد نے شہزادی سے کہا، سیدہ تمہارے والد بہت پریشان ہوں گے، چل کر انہیں تسلی دینی چاہیے۔ شہزادی اس بات کو سن کر بہت خوش ہوئی اور اسی روز دونوں دمشق روانہ ہو گئے۔ ملک شام کا بادشاہ اپنی اکلوتی بیٹی کے غم میں نڈھال ہو رہا تھا۔ صحت گر چکی تھی، بینائی کم ہو گئی تھی، راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ اس کی بیٹی اچانک جو اس کے پاس پہنچی تو اس کے جسم میں ایک نئی روح اور تازہ قوت آ گئی۔ اس نے شہزادی کو سینے سے لگایا، پھر اسے خیال آیا کہ میری بیٹی تو مر چکی تھی۔ اس خیال کے آتے ہی وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا، تم کون ہو؟ میری بیٹی تو مر چکی ہے۔ شہزادی بولی، ابا جان مجھے سانپ نے ڈس لیا تھا اور سانپ کا ڈسا ہوا 3 دن تک زندہ رہتا ہے۔ بس دوسرے دن یہ سانپ مجھے قبر سے نکال کر بغداد لے گیا اور میرا زہر چوس کر مجھے ہوش میں لے آیا۔ پھر اس نے سارا واقعہ بیان کیا، جسے سن کر بادشاہ نے شاہد کو سینے سے لگا لیا اور اتنا خوش ہوا کہ 1 ہفتے کے بعد اس نے شہزادی کی شادی شاہد جمال سے کر دی اور اسے اپنے تخت کا وارث بنا دیا۔ شادی کے بعد وہ بغداد چلا گیا اور سکون کی زندگی بسر کرنے لگا۔ اس کی ماں اس کی کامیاب زندگی دیکھ کر بہت خوش تھی اور اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی۔ 10 سال کے بعد جب بادشاہ کا انتقال ہوا تو وہ تخت کا مالک بنا اور مرتے دم تک حکومت کرتا رہا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے دیکھتے رہیں GN اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔